آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ کیا اس وقت وہ ایکٹ اس چیز پہلے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے آئین کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ تاحیات پابندی ہے. اب یہ جنہوں نے ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا الیکشن ایکٹ میں، اس کے بعد کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نن اینڈ وائڈ ہے کہ وہ ہولڈ کر رہا ہے گراؤنڈ کہ ابھی تک ٹیکنیکلی تاحیات پابندی ہے نواز شریف صاحب پہ؟ مالک آپ نے میں نے کل بھی یہ پروگرام دیکھا تھا اور یوں لگا تھا، محسوس ہوا تھا کہ جہاں ابھی راجا نے ختم نہیں کی تھی بات، وہ آپ نے بیچ میں کاٹ دیا. جو وہ میرا خیال ہے اس کے بعد کہنا چاہتا تھا اور سلمان، وہ بڑے درست وہ لیے اس طرف جا رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں سیٹ اسائڈ ہو سکتا. یہ کہا انہوں نے، یہ بعد میں کہا کورٹ کا فیصلہ ہو، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور یہ 184(3) کا فیصلہ یہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہے. یہ عام قانون سے نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. عام قانون سے اگر ڈائریکٹلی انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہ ہو تو پھر وہ ایک فیصلہ لا کے تحت فیصلہ ہو، CRPC کے تحت ہوتے ہیں، ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتے ہیں، یہ مختلف قوانین ہیں ان کے تحت ہوتے ہیں، اس کو وہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ یہ کر سکتے ہیں. پر جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یا کسی ادارے کی جورسڈکشن ڈائریکٹلی آئین کے تحت ہو اور اس میں لا کی انٹرونشن نہ ہو، وہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میاں صاحب کو نہ تو بیل ملنی ہے، ایک دن کی 1 گھنٹے کی ضمانت نہیں ملنی، مفرور ہے، مجرم مفرور ہے، اوپر سے نیم چڑھا ہے. یہ ملزم مفرور نہیں ہے. ملزم پہ تو الزام ابھی لگا ہوا ہے، جیسے ساگ ڈار تھے ان کو مل گئی تھی بیل، وہ ملزم مفرور ہے. مجرم مفرور جو ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے عام آدمی کے لیے. پاکستان میں اگر 100 آدمی ہے تو 99 کے لیے نہیں ہے. میاں صاحب 100واں ہو تو سر پہلے بھی تو وہ ایک مجرم تھے تو ان کو فوراً علاج کی مل گئی تھی، وہ بھی ایک فرسٹ آف اٹس کائنڈ تھا. وہ ان کو ایک تو مارشل لاء کے زمانے میں ہو گئے تھے نا، 12 اکتوبر 99 کے بعد جو 10 نہیں، میں عمران خان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف کی. کنوکٹڈ تھے پر ان کو باہر جانے دیا گیا تھا 10 دسمبر 2000. وہ تو سرکمسٹانسز ہی اور تھے، وہ تو ایگزائل تھا، مارشل لاء تھا. اب جب کانسٹیٹیوشن ہے تو کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ بہت ہی عجوبہ ہوا ہے، یہ خود خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے کہ ایک مجرم کو آپ بیل ہی نہ کریں. بیل بھی نہیں ہوئی اس کی، اس کو رہا کر دیا گیا. بیل ہوتی ہے جب آپ کو قید خانے سے، جیل سے ضامنوں کی حراست میں دے دیا جاتا ہے. تو ضامنوں کو کہا جاتا ہے یہ 5-5 کروڑ کی ضمانت دو، 2 ضمانتیں، کیونکہ آپ ایک مجرم کو جیل سے باہر لے جا رہے ہو. 5-5 کروڑ کی ضمانت دو اور اگر یہ نہ آیا تو یہ تمہارے 10 کروڑ ضبط ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ ان کا اس میں اسٹیک ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو رکھیں یہاں. اب یہاں تو یہ بھی نہیں ہوا، یہاں تو کوئی ضامن ہے ہی نہیں. یہاں تو ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے شہباز شریف نے، بے معنی ہے. ان کا جیل سے نکلنا یا قانونی ہو سکتا ہے یا فراری ہو سکتا ہے. جو جس طرح یہ گئے ہیں لندن، یہ کوئی اجازت دے کہ ایگزیکٹو نہیں اجازت دے سکتا. کورٹ سے تو لی نا، نہیں، کورٹ نے کوئی اجازت نہیں دی. کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے کہ 8 ہفتوں کے لیے کورٹ نے جب ضمانت نہیں لی رکھی تو اس نے بیل نہیں کی. بیل واز دا لافل میتھڈ. کورٹ نے انلیگل طور پہ ان کو جانے دیا باہر. اب آپ سوچیں کہ آپ میں پارک میں پھر رہے، ایک دیکھتے ہیں ہم بندہ ہے، قیدی ہے، قیدیوں کا لباس پہنا ہوا ہے. ہم نہ پولیس والے ہیں، نہ فوجی ہیں، نہ کچھ ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو گرفتار کرنے اور اس میں معاونت کرنے، گرفتاری میں امیڈیٹ ڈیوٹی ہے. اور اب اگر مفرور قیدی پاکستان میں لینڈ کر جائے اور اس نے سزا کاٹنی ہو جرم میں،
اس کو آپ پہچان لیں کہ یہ مفرور قیدی وہ ہے جو کہ لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے اور آ گیا. یہ جہاز کے اندر سے گرفتار ہوں گے. نہیں، لیکن جب وہ لندن سے اب یہ نکلے ہیں تو جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں یو کے میں، وہ ان کو سی آف کر رہے تھے. ہائی کمشنر، سٹنگ ہائی کمشنر، اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر جا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے آ کے جو پلانز نظر آ رہے ہیں، تیاری نظر آ رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوں، لیکن ایز وی اسپیک وہ تو ایک ایبسکانڈنگ ہے. اور آپ کو بتا دوں، تو اگر ہائی کمشنر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں آتے تو اریسٹ ہی مجھے نظر آتا. نہیں اریسٹڈ ہے. ہی کین ناٹ اسٹیپ ڈاؤن فرام دا پلین ایکسپٹ انٹو اے پولیس جیپ اور پولیس وین اینڈ وسکڈ اوے. نو جلسہ، نو نتھنگ. تو نہیں، اگر ریسٹ ہوں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہوگا قیامت؟ تو پتہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، چلو نہیں آئے گی، جلسہ بھی کر لیں گے. قیامت کی بات نہیں ہے، قانون کی بات ہے، آئین کی بات ہے. کورٹ سرنڈر کرنے کے لیے ٹائم دے سکتی کہ اچھا وی گیو یو 24 hours 36 hours میں آپ سرنڈر کر لیں. وہ اگر ملزم ہو، مفرور ہو، وہ کہتا ہے میرے خلاف کوئی کیس ثابت ہوا ہوا نہیں، آئی ایم انوسینٹ ٹل پروون گلٹی. آپ مجھے ایک چیز بتائیے، کل جب سلمان اکرم راجہ نے بات کی تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر ہے، اگر یہ بات وہاں تک جاتی ہے ریٹرننگ افسر تک تو لنچ پین ہے ریٹرننگ افسر. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ان کا تو پھر دوسرے جائیں گے کیس لے کے کورٹ میں. پھر کورٹ میں اب ظاہر ہے بڑا بینچ بنے گا، 9 ممبر بینچ بنانا پڑے گا سپریم کورٹ کو سننے کے لیے. بینچ بنائیں جتنا بنائیں تو وہ تو ٹائم لگے گا. الیکشن میٹرز ہے نا، یہ 8-10 دن میں ان کے ڈیسیجن ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کے خود 45 دن ہوتے ہیں. چاہیے، ضروری تو نہیں کہ ہوتی ہے. ٹرائیبیونل بنے ہوتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے، اور وہ یہ سنتے ہیں اور یہ اکثر سے مراد ہے اوور ویلمنگ، وہ فیصلے انہی دنوں میں کر دیتے. اس کا تو کوئی مطلب ہے، جواز ہی نہیں اس کے. تو دیکھو میاں نواز شریف اب کینڈیڈیٹ بن گیا، اس کے مخالف جو کینڈیڈیٹ ہے they want him to knock him out. And the best way to knock him out is to go to the court and say he is a convicted felon. نہیں، مجھے ایک چیز آپ نے ایک منٹ، اب کنوکٹڈ فیلن کورٹ ریٹرننگ افسر کہتا ہے نہیں کوئی کیس نہیں بات. دا نیکسٹ ڈے دے آر ان دی ہائی کورٹ. اسی دن کا یا اس سے اگلے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے میاں صاحب کو کہ وکیل کے ساتھ پیش ہو. 2 گھنٹے کی بحث ہوتی ہے اور فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ 2 گھنٹے بھی بحث بھی چونکہ میاں نواز شریف کا کیس ہے یہ دے رہا ہوں، ورنہ آدھے گھنٹے کی 10-15 منٹ کی بحث ہوتی ہے. الاؤڈ نامینیشن اور ناٹ الاؤڈ. اب ان کو کس گراؤنڈ پہ ایک مفرور مجرم جس میں میری بھی ڈیوٹی ہے، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ نظر آئے اور اس کو گرفتار کر. ویئر ڈز اے ایبسکانڈنگ کرمنل بلانگ ان جیل؟ مجھے 2 مسئلے ہیں میاں صاحب کے. ایک تو ہے یہ تاحیات پابندی کا، یہ تو بات کی بات ہے. پہلے ہے ان کی اس وقت کنوکشن ہوئی بھی ہے، جو ان کا کیس ہے فار ایگزامپل العزیزیہ بھی ہے، دوسرا بھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ العزیزیہ کیونکہ اس پہ تو کیس اسٹرانگ ہے، پہلے بھی ہو گیا تھا سسپینڈ. العزیزیہ میں سینٹینس کا سسپینڈ ہونا، معطل ہو جانا سزا کا، یہ کتنا آسان ہے، یہ کتنا مشکل ہے، اور اس میں کورٹ کے پاس کتنا پریروگیٹو ہے؟ دیکھیں یہ مفروری ان کے آڑے آئے گی. مفرور کا کوئی رائٹ نہیں رہتا. اس پہ 20 ججمنٹ سپریم کورٹ کی یعقوب علی کے وقت سے چلی ہوئی ہے. وہ ہی سیڈ کہ ہی ہیز ٹو کم اینڈ سرنڈر، اور وہ ملزم مفرور تھا. نہیں، اب سرنڈر کر دیا، آگے وہ اندر چلے سرنڈر گئے کر دیا تو پھر یہ کانڈکٹ ہز پاس کانڈکٹ از دیٹ ہی رین اوے اینڈ نوئنگ کہ دی پروسیکیوشن چل رہی ہے، ہی رین اوے.